اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم توبہ اور استغفار کے اوپر بات کریں گے۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کا ارادہ کر لیں یا گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور پھر دوبارہ وہ عمل وہ گناہ کبھی اپنی زندگی میں نہ کریں، اور دوسرا رب کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ سر جھکا کے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے رب سے سچی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، اور تیسرا ہرگز اپنی زندگی میں دوبارہ ارادہ نہ کریں اس عمل کا۔ تو یہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ توبہ کس طرح سے قبول ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں جو ہمیں فلسفہ دیا توبہ کا، وہ اگر ہم سورہ توبہ کو پڑھیں، سورہ آل عمران کو پڑھیں، سورہ نوح کو پڑھیں، سورہ فرقان کو پڑھیں، دیگر قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھیں، تو وہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک غفور و رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہمیں سورہ نساء میں یہ بتایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس صورت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، یعنی یہاں وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تو اللہ پاک ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو برادران دین و ملت، اس آیت مقدسہ میں ہمیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، ان کی مغفرت کریں کی دعا کریں، تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں سورہ آل عمران میں بھی یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک انہیں بخش دے گا۔ یعنی یہاں ہمیں فلسفہ ذکر بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے ذکر کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ جو لوگ اگر غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ لوگ اللہ پاک کا ذکر کریں، وہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ مانگیں۔ او ظالموا انفسہم، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ برائی کر بیٹھے، جو لوگ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر۔ اسی طرح سے سورہ فرقان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، تو یقیناً اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مصیبت تم پر آ پہنچتی ہے، جو مصیبت تم لوگوں پر آتی ہے، وہ دراصل ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہماری ہی برے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں سے کمائے ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت سی کوتاہیوں کو درگزر فرماتا ہے رب کریم۔ یہ بھی ہمیں قرآن کریم میں فلسفہ دیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں سورہ نوح میں بتایا جا رہا ہے انہ کانا، اور یہ ہمیں انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا غفار ہے۔ اپنے رب سے بخشش کی دعا طلب کرو۔ اسی طرح سے ہمیں
یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حدیث شریف میں کہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے، جو اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہیں، جو سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے، یعنی گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور اچھا خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ توبہ اور استغفار کریں تو اللہ پاک ان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور مشکلوں سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے اور اس کو ہر غم پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جو آج ہمیں بیماریاں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو اس کا سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگنا، وہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا، وہ اللہ کا ذکر کرنا، وہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ برادران دین و ملت، انسان کی نیک مجلس، نیک دوست، نیک ساتھی انسان کو اچھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نیک مجالس، اولیاء اللہ کی محافل میں بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا، یہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے برے دوست، بری صحبت، بری محفلیں، بری مجلسیں، بری دوستیاں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور لے جاتی ہیں، وہ احکام الہی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم نے آج رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے تو ہم نیک دوستوں کو اپنائیں، نیک ساتھی چنیں، نیک صحبتیں اپنائیں، نیک سیرت لوگوں کے پاس بیٹھیں، نیک مجالس میں بیٹھیں۔ روز محشر ہمارے جسم کے ہر حصے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ نے حساب دینا ہوگا، کان نے غلط سنا تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، زبان نے غلط بولا، جو ہمارے پاؤں گناہ کی طرف گئے، جو ہم نے ہاتھوں سے بدعمالیاں کی، ہمیں ہر جسم کے چیز کا، ہر سانس کا حساب دینا ہوگا۔ جو وقت، جو سانس، جو لمحہ رب کی بارگاہ میں غفلت میں گزارا اور رب کی بارگاہ سے دور گزارا، ہمیں ہر اس وقت کا حساب دینا ہوگا۔ اور جو سانس، جو وقت، جو کام، جو اعمال رب کی بارگاہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، اسی پہ ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں سے پاک تھے، انبیاء علیہ السلام آپ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کا ورد کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، رب سے معافی طلب کیا کرتے تھے، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو برادران دین و ملت، جہاں توبہ اور استغفار ہمارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، وہاں انسان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے، وہاں انسان کو مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی ہے، وہاں رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، وہاں بیماری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہمیں آج ہر لمحہ ضرورت ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں،
اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری بہت سی بیماریاں ہیں، اگر ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ہماری بہت سی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، ہماری بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیں فلسفہ دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں۔ آج ہم صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ سے دعا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، سچی توبہ کریں۔ ندامت سے توبہ کی سب سے بڑی قبولیت کی ایک میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے اس گناہ کو یاد کر کے کبھی بھی اسے لذت نہیں آئے گی، کبھی بھی خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جب وہ گناہ یاد کرے گا کہ مجھ سے وہ گناہ سرزد ہوا، وہ غلطی، وہ کوتاہی ہوئی، وہ ندامت سے شرمندہ ہو جائے گا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگے گا۔ اور وہ لوگ جو لوگوں پہ ظلم کر کے، برے کام کر کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، دوسروں کا مال کھا کے، دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے جو خوش ہوتے ہیں، لذت اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، مجالس میں ان کا ذکر عام کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ان کے گناہ قبول نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے۔